بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام اور ہم۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو آگے بڑھاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکل جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا۔ میرے معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو سجدہ کرنے کو کہا تو اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، بس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مہلت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے شکر گزار اور پرہیزگار بندے تیری باتوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان مردود نے اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس درخت کے پاس بھی لے گیا، اور اس شیطان کا مقصد تھا کہ ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ پس شیطان نے ان کو قسمیں دے دے کر بہکا دیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور ان کو اس درخت کے پاس لے گیا کہ جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اور جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، تو وہ شرم کے مارے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا، اور یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اب تم زمین میں اتر جاؤ اور ہم تم کو اسی میں لوٹائیں گے اور دوسری مرتبہ اسی زمین سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو کہا کہ میں تجھے اور تیرے ماننے والوں کو جہنم میں داخل کروں گا، مگر میرے مخلص اور پرہیزگار بندے ہرگز تیرے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا تو آپ وہاں اکیلے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ سو کر اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم میرے ساتھ سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے اولاد کو پیدا کیا۔ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ ویسے تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر یہاں ان دونوں کا ذکر کسی واقعے کے تناظر میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل بہت اچھے اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اپنی پشت پر اس کو اٹھائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کرید کر اس کو زمین میں دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ معزز سامعین، یوں تو ہم اس واقعے کو جتنا لمبا کرتے چلے جائیں بہت ساری باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں،
مگر کچھ ضروری باتیں جو میں سمجھتا تھا کہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اگر مجھ سے اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کرے، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔